میں محمد حمزہ طارق کلفٹن سے بول رہا ہوں۔ پیارے باپا جان، آج 12 جولائی ہے اور میرے خیال سے آپ کی ولادت کا دن ہے۔ میری اور میرے گھر والوں کی جانب سے سالگرہ مبارک ہو۔ مجھے اور میری بہن کو آپ نے ہر ماہ قرآن مجید ختم کرنے کی نصیحت کی تھی۔ ہم نے شوال میں ختم کر لیا تھا، انشاءاللہ عز و جل اس ماہ میں بھی ختم کر لیں گے۔ دعا فرما دیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ نگران شورا عبد الحبیب اتاری اور تمام مالکین شورا اور عاشقان اصول کو امیر اہل سنت کی جشن ولادت 12 جولائی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ مرشد ہو تو ایسا ہو جیسے ہیں میرے عطار، رہبر ہو تو ایسا ہو جیسے ہیں میرے عطار، مرشد عطار پر نور کی برسات ہو، عاشق سرکار پر نور کی برسات ہو، فیضان امیر اہل سنت جاری رہے گا۔ پیارے مرشد کریم کو سن عیسوی کے حساب سے آج 12 جولائی ہے، یوم پیدائش بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں عافیت کے ساتھ عطا فرمائے اور آپ کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ مرشد کریم میرے اور میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ مجھے کسی کا اسی طرح کا پیغام اردو میں ٹیکسٹ میں آیا تھا، تو میں نے ان سے دوبارہ سوالیہ نشان بھیجا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 12 جولائی آپ کی یوم ولادت ہے، یہ کل کی بات ہے شاید۔ پھر یہ اور بھی 2-3 پیغام آتا ہے، آج مدنی چینل پر بھی پیغام آتا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اصل میرا پرانا رجحان اسلامی تاریخ پر ہے، یہاں تک کہ پہلے تو ہماری دعوت اسلامی میں تنخواہیں بھی اسلامی تاریخ پر دیتے تھے، لیکن پھر کچھ مشاورت کے بعد کچھ ضرورتیں محسوس ہوئی تو انگریزی تاریخ کی۔ اب بھی سائن میں اسلامی تاریخ لکھتا ہوں اپنے سگنیچر میں، اور اب وہ حاجی عمران نے بولا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اسلامی تاریخ، آپ انگلش بھی لکھا کریں ساتھ میں تاریخ، کیونکہ یہ لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں عقیدت کی وجہ سے۔ جمعہ مبارک پر میں نے یاد پڑتا آپ نے مجھے فرمایا تھا، پھر وہ میں نے انگلش تاریخ بھی لکھنی شروع کی، جی ای نہیں بھی اسلامی تاریخ کو میں پسند کرتا ہوں، اور میں مسلمان اس لیے مجھے پسند کرنا بھی چاہیے بے شک، اور یقیناً آپ میں سے جو مسلمان مجھے سن رہے ہیں ان کو بھی پسند کرنا چاہیے۔ یہ فاروقی تاریخ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جاری فرمائی ہجری سن، اور تمام اسلامی تہوار جو ہے نا جتنے بھی یہ ہجری سن کے حساب سے آتے ہیں۔ ابھی بقرعید آ رہی ہے، گائے بکروں کی تیاری ہے، انگلش تاریخ سے نہیں ہے، اسلامی تاریخ سے، اور انشاءاللہ چاند رات سے وہ مسلسل مدنی مذاکرات بھی شروع ہوں گے، شاید منگل سے، شاید 29 یہی ہے 29 تاریخ سے ہم شروع کر دیں گے انشاءاللہ، چاند ہو یا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور یہ اسلامی تاریخ، حج انگلش تاریخ سے نہیں ہوتا، اسلامی تاریخ سے ہوتا ہے۔ محرم شریف ہمارا اسلامی مہینہ ہے پہلا اسلامی سال کا، تو محرم شریف سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی طرح مطلب یہ کہ رمضان انگلش مہینے سے تھوڑی آتا ہے، رمضان ہے اسلامی مہینہ۔ عید الفطر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ شوال المکرم کی، شب برات اسلامی، 27 رجب اسلامی۔ پھر وہ بچوں کو دودھ چھڑانے کے جو ہے مسائل، 2 سال تک دودھ پلانا ہے، اس کے بعد نہیں پلا سکتے، گناہ گار ہوں گے۔ 2.5 سال کے اندر اگر پلا دیا تو نکاح حرام ہو جائے گا نا، اور دودھ رشتہ قائم ہو جائے گا، لیکن 2 سال کے بعد پلانا یہ اسلامی حساب سے بچہ بالغ نابالغ جو بچوں کے مسائل ہیں سب اسلامی تاریخوں سے، انگلش تاریخوں سے نہیں ہے۔ نکاح کا کیا فرما رہے تھے؟ نکاح حرام ہو جائے گا ایسا تو نہیں ہے نا، وہ حرمت نکاح وہ بتا رہا ہوں میں، چل وہ شاید وہ الفاظ میں جی، یعنی کہ ایک ماں کا جیسے 2 بچوں نے دودھ پیا، ایک بچہ تو اپنا ذاتی ہے اس کا، دوسرا کسی کا بھی بچہ ہو اس کو بھی ماں نے وہ 2.5 سال کے اندر دودھ پلا دیا، 2.5 سال کی عمر کے اندر اسلامی حساب سے،
تو ابھی یہ دونوں دودھ کے رشتے کے بھائی بہن ہو گئے، ان کی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتی. ایک صورت یہ ہے، اور بھی صورتیں اس کی. تو یہ حرمت نکاح حرام ہو جائے گا. یوں آپس میں یہ بھائی بہن بن گئے دودھ کے رشتے کے. تو یہ میں نے کہا یہ بھی اسلامی تاریخ سے ہے. مگر 2 سال کے بعد 2.5 سال کے اندر اگرچہ حرمت نکاح ثابت ہو جائے گی، لیکن اب 2 سال کے بعد دودھ پلانا یہ حرام ہے. ماں پلائے گی تو گناہ گار ہوگی، عورت پلائے گی تو بچے کو. تو خیر یہ سارے جتنے بھی تہوار ہیں، ہمارے اسلامی معاملات ہیں، یہ سب کے سب 100% اسلامی تاریخوں سے ہیں. اور ہماری حالت ہے کہ اسلامی تاریخ ہمیں پتہ نہیں ہے. اس وقت ہو سکتا ہے ہزاروں مسلمان مجھے سن رہے ہوں گے. اگر یہ ہم پوچھیں کہ اس وقت کون سا اسلامی مہینہ ہے، شاید بغلے جھانکیں گے، یوں کریں گے کون سا ہے، نہیں پتا ہوگا کون سا ہے. سوائے اس کے کہ جو دعوت اسلامی کے ماحول میں ہوں گے تھوڑے بہت ان کو پتا ہوگا، قریب جو ہوں گے. باقی جنرل عام مسلمانوں کو بدقسمتی ہماری اسلامی مہینہ کون سا ہے نہیں پتا ہوگا. آج تاریخ کون سی، ڈیٹ یہ بھی نہیں پتا ہوگی. آج پتا ڈیٹ کون سی ہے؟ آج کی تاریخ کے ہمارے ہاں دعوت اسلامی والوں میں اہمیت ہے، بوجھو تو جانے. زمزمی کسوٹی، اب تو پہنچ جاؤ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف نسبت ہے. زمزمی کسوٹی، حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. 21 ذوالقعدۃ الحرام حاجی زمزم کا یہ یعنی کہ یوم وصال ہے، یوم وفات ہے. آج 21ویں رات ہے. تو یوں سمجھو کہ آج حضرت اپنے تاجدار مدنی نعمت زمزم رضا رکن شورا جو تھے رحمت اللہ علیہ، آج ان کے وصال کی رات ہے. اور رات کو ہی ان کا وصال ہوا تھا. غالباً رات ہی کو ہوا تھا نا. ہاں رات کو ہی ہوا تھا. ہم مطلب یعنی کہ کچھ پنجاب کے اور مختلف شہروں کے اسلامی بھائی آئے ہوئے تھے رمضان حال میں. مدنی مشورہ ہو رہا تھا، وہاں خبر آئی تھی اور رونا دھونا مچا تھا. آپ اس وقت مشورہ لے رہے تھے؟ ہاں ان کا انتقال کی خبر آئی تھی ہمیں. تو ان کے لیے ایصال ثواب بھی آپ سب کیجئے گا انشاءاللہ. تمام دعوت اسلامی والے، تمام مسلمان. یہ تو بہت اچھے مسلمان تھے. یہ مسلمان تو بہت سارے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ ایک نیک صالح مسلمان اور اسلامی بھائیوں میں مقبول عام تھے. اور میرا حسن ظن ہے کہ دعوت اسلامی میں کوئی بھی ان کا مخالف نہیں ہوگا. میرا حسن ظن ہے. ماشاءاللہ. ملنسار طبیعت، محبت والے، نرم گفتگو، پست آواز، نگاہ نیچی کر کے بات چیت کرنا. بلکہ مدنی انعامات سے میں تو سمجھو کہ ایک دور ایسا میرا گزرا تھا کہ میں ہمت ہار گیا تھا. انہوں نے مجھے ڈھارس دی تھی اور کہا تھا مدنی انعامات، یہ ان وقت سوالات کہتے تھے ہم سوالات شاید، تو انہوں نے کہا تھا یہ تو مدنی انعامات ہیں. تو میرا ساتھ دیا تھا بھرپور کہ یہ نہیں، اس کے پیچھے نہیں ہٹنا اپنے کو، یہ چلیں گے مدنی انعامات چلائیں گے. انہوں نے ماشاءاللہ، اسی لیے وہ تاجدار مدنی انعامات میں ان کو کہتا ہوں. کیا قسمت پائی ہے کہ مرید کی جو تاریخ وصال ہے وہ پیر و مرشد کو یاد بھی ہے، اور ماشاءاللہ ان کے بارے میں مجھے بھی یاد دلائی گئی ہے ماشاءاللہ. مجھے یاد نہیں تھی، پوسٹ ایک آئی ہے مجھے، اس کے ذریعے مجھے پتا چلا. میں سچی بات کر دوں نا،